آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحومہ حسین امام بنت افضل مرزا مرحوم اور تمرین امام بنت سید علی امام اور چاند بی بی ان کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بعثه رحمة للعالمين مراد المشتاقين الذي كنت نبيا وآدم بين الماء والتين طه وياسين بشيرنا الممجد نذيرنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم صلوات عزیزان گرامی قدر برادران ملت جعفریہ، ابھی مجلس سے قبل میرے پاس ایک خبر آئی کہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا علی رضا صاحب قبلہ کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ ان کے لیے میں تمام مومنین سے یہ گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ 5 مرتبہ امن یجیب المضطر کا ورد شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء امن یجیب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر
اذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء عمن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم اسی آیہ کریمہ کے صدقے اور وسیلے سے مولانا علی رضا صاحب اور جملہ مومنین و مومنات جو بیمار ہوں انہیں پلک جھپکتے شفائے کامل اور صحت. ایک بلند ترین صلوات. عزیزان گرامی قدر، برادران ملت جعفریہ، اللہ کا شکر کرم اور احسان ہے کہ بوسیلہ محمد و آل محمد، بوسیلہ شہداء کربلا اور اسیران کربلا، میں نے جس عنوان کلام کا آغاز کیا تھا آج وہ اپنی 5ویں منزل کے اوپر پہنچ رہا اور ماشاءاللہ پنجتن کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں اور 5ویں منزل ہے یہ. یقیناً اگر 5 کو سمجھ لیا تو پورا اسلام سمجھ گیا. اور ابھی اس کے پہلے آپ حضرات کے اذان عالیہ ہمارے ہمدرد و کرم فرما شعراء کرام میدان نظم میں لے کے جا چکے ہیں. اب آپ کے اذان عالیہ کو کھینچ کر مجھے میدان نظم ملا. تو عزیزو، ایک شاعر بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی پرواز فکر کی بلندیوں کے بعد، بڑے ذوق و شوق و جستجو و تلاش بسیار کے بعد 4 مصروں کو جمع کر کے ایک ربائی تیار کیا کرتا. لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر شاعری کا دل دادا، ہر شاعری کا ذوق رکھنے والا، شوق رکھنے والا یہ 4 کے 4 مصروں کو پسند کرے. کوئی تو پہلے مصرے کا عاشق ہوا کرتا ہے، کوئی دوسرے مصرے پہ فریفتہ ہوا کرتا ہے، کوئی تیسرے مصرے پہ جان دیا کرتا ہے اور کوئی چوتھے مصرے کو ہمیشہ کے لیے گلے سے لگا لیا. پرویز بھائی، یہی 4 مصروں والی ربائی اگر کسی بدذوق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، کسی بدشوق کے ہاتھ میں پہنچ جائے اور وہ بربنائے بدذوقی و بدشوقی پہلے مصرے کی جگہ چوتھے مصرے کو رکھ دے اور چوتھے مصرے کی جگہ پہلے مصرے کو لے آئے تو فن شاعری میں انقلاب آ جائے گا. اس لیے کہ کسی شے کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر غلط مقام پر رکھ دینے کا نام ظلم ہے. اب جہاں ظلم ملے گا وہاں عصمت نہیں ملے گی، جہاں ظلم ملے گا وہاں طہارت نہیں ملے گی، جہاں ظلم ملے گا صدیق ملے گا، سچائی نہیں ملے گی. صلوات بولے محمد. ماشاءاللہ آپ کا ذوق سماعت کافی بیدار ہے. ابھی ہمارے نوشاد بھائی نے قلم کا ذکر کیا، بڑا بہترین مصرع کہ جس قدر بھی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. قرآن میں ایک سورہ ہے پرویز بھائی جسے سورہ قلم کہا جاتا ہے اور اسی سورہ کو سورہ نون والقلم بھی کہا جاتا ہے نا. لیکن اب اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے، میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، یہ محض ایک فہرست ہے، وہیں آؤں گا جہاں کر میں نے ختم کیا. جب آپ سورہ نون والقلم کی تلاوت کا آغاز کریں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم، نون کی قسم، آج تک بڑے سے بڑا مفسر جب نون کی تشریح نہ کر پایا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جب نون کی تشریح نہ کر پایا، حروف تہجی ہے،
نون والقلم، پروردگار ایک ہی قسم کھائی ہوتی؟ کیا بات ہے، دو قسمیں بیک وقت کیوں کھا رہا ہے؟ اور وہ ذات لم یزل و لا یزال، اللہ اکبر، زندہ باد، واہ واہ واہ، نون والقلم، زندہ باد زندہ باد، نون کی قسم اور قلم کی قسم. بے حد توجہ، بڑی محنت کر رہا ہوں اس جملے کے لیے. زندہ باد زندہ باد. اب اس کے بعد کا ٹکڑا ہے عالم بھائی، وما یسترون، اور اس چھپی ہوئی تحریر کی قسم. کیا کہہ گئے آپ؟ اس چھپی ہوئی تحریر کی قسم. 1400 سال کے بعد کرار حسین آج پردہ ہٹا رہا ہے. رسول نے کہا تھا قلم لاؤ، توجہ کر رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اس تحریر کی قسم. سلامت ہوئے نون والقلم، نون کی قسم، قلم کی قسم. پہلے قلم کی قسم نہیں کھائی، پہلے نون کی قسم کھائی. اور کل اس اذاخانے کی آخری مجلس ہے، انشاءاللہ نون کی تشریح کل کروں گا، قلم کی تشریح آج کروں گا. اس لیے کہ اگر تاریخ عالم و آدم کے اندر آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء گزرے، جب کسی نے اپنی امت سے کچھ نہ مانگا تو جو نور علی نور ہو وہ آپ کے خاندان کی 6 برس کی بچی. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ سلامت بھلے بلند ترین صلوات جو نور علی نور. آپ اس کو چاہتے ہیں کہ رشوت دے دیں. بتائیے کیا چاہیے؟ کسی خاندان میں شادی کروا دیں؟ کہ نہیں. دولت چاہیے؟ نہیں. حکومت چاہیے؟ نہیں. سلطنت چاہیے؟ نہیں. طاقت چاہیے؟ نہیں. ہمیں طاقت کا ڈیمانڈ وہ کرے جس کے پاس لاپتہ نہ ہو. تمہیں ثقیفہ سے بوڑھا مبارک، ہمیں غدیر سے جوان علی مبارک. آپ کی حوصلہ افزائی آپ کر رہے ہیں، جبکہ مستقلاً میں 3 دن سے بخار میں مبتلا ہوں، لیکن انشاءاللہ اس در سے مجھے یقین ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب سوشل ڈسٹینس قائم کیجئے، فاصلہ رکھیے. ہم فاصلہ وہ رکھیں، ہم نے تو پہلے ہی بلا فصل مان لیا ہے. وہ رکھیں فاصلہ. اچھا دیکھیے، آپ انڈین ہیں نا، سبھی یہ ہندوستانی بیٹھے ہوئے، کلکیشین ہیں، آپ کلکتے میں رہتے ہیں، اور یہ ایک صوبے کا نام ہے کلکتہ، اور ہندوستان ایک پوری حکومت ہے. یہاں رہتے ہیں آپ یہاں کا پرچم لے کر کے پاکستان چلے جائیں، ماشاءاللہ لے کے آپ چلے جائیں، اور اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہیے میں اس پرچم کو لگاؤں گا، فوراً آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا.
وہاں کا کوئی شخص وہاں کا پرچم لے کے آئے اور کہے میں اسے رائٹرز بلڈنگ میں لگاؤں گا، فوراً گرفتار کر لیا جائے گا. ہم دوسرے ملک کا پرچم اس ملک پہ کیوں لگا رہے ہو؟ اس ملک کا پرچم دوسرے ملک پہ کیوں لگا رہے ہو؟ لیکن کیا کہنا، ہماری جانیں قربان ہو جائے عباس علمدار کے کہیں لے جا کے نصب کر دو. جس کے لیے ایک شاعر یہ کہتا ہے، بیٹھا ہے راستے میں کیوں ہمت کو ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. عمر اب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، ہوتا ہے تو فقار کا صدقہ ہوتا ہے. ایک اور شاعر کہتا ہے کہ عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے. تو ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. تو آپ دینا چاہ رہے ہیں، میرا رسول آپ سے لینا نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے کہ یہ طہارت مجسم دینے والے نجاست معظم لفظ آئے گا نہ جائے. نہیں چاہیے. جب بہت پریشان گئے تو اللہ نے کہا تم میرے نبی کو پریشان کیوں کر رہے ہو؟ اچھا میرے نبی اگر یہ نہیں مانتے ہیں، ہر وقت تمہیں آ کر کے گھیر لیتے ہیں، کان میں آ کے کانا پھسکی کیا کرتے ہیں اور تمہیں کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اب ان سے کہو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. قل لا، پہلے انکار کہہ دو، لا لا پہلے انکار. اسألکم کوئی سوال نہیں، الا المودۃ فی القربى، اجر رسالت کے عوض میں میرے قرابت داروں سے، میرے قرابت دار، میرے 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 قرابت داروں سے تم مودت اختیار کرو، میں سمجھوں گا تم نے اجر رسالت ادا کر دیا. لیکن دیکھیے اب رسول کے اقرب کون ہے؟ اب ہم کو آپ کو مل کے تلاش کرنا ہے کہ عین والے اقرب کون ہے، الف والے اقرب کون ہے. دیکھیے ماشاءاللہ اس کے شاید ممکن ہے کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر سے بہتر ہمارے پرویز بھائی موجود ہیں، وہ میری بات کو اپریشیٹ کریں گے. بچھو ہوتا ہے نا، بچھو، اگر بچھو دیکھ لے کوئی آ رہا ہے تو فوراً وہ بچھو دیکھ کے آنے والے کو بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا. بچھو کی صفت کہ آنے والا اگر آ رہا اور بچھو نے دیکھ لیا تو وہ بھاگ جائے گا. اب رسول تاریخ ہے، تاریخ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، ایک بچھو سامنے نظر آیا، رسول نے کہا اے بچھو تجھے عبداللہ کا یتیم فرزند محمد بلا رہا ہے. بچھو رسول کے قریب آیا، نہ ڈنک مارا نہ نقصان پہنچایا. بچھو تھا بچھو، کیا بات ہے، بچھو تھا بچھو، بچھو تھا بچھو. مگر رسول اگر بلائے تو آ جائے. وہ کون تھے کہ رسول بلا رہا ہے اور بھاگے جا رہے ہیں؟ ایک صلوات تو پڑھیے. نہیں چاہیے کچھ، نہیں چاہیے کچھ، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو.
اب جب قرابت داروں کا نمبر آیا تو اب قرابت دار یعنی جتنے اغل بغل اڑوس پڑوس سبوں نے اپنے اپنے حجرے میں کھڑکیاں کھلوا لی. اور ایک دن کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ ایک صاحب اور بیٹھے ہیں رسول کی خدمت میں. اب جس کو ضرورت ہو تاریخ میں نام تلاش کرے, نہ ملے تو مجھ سے پوچھ لے گا, کل آخری مجلس میں پڑھنے آؤں گا. گفتگو ہو رہی ہے کہ ایک مرتبہ ہوا کا ایک تیز جھونکا داہنی طرف سے آیا. رسول اللہ نے گفتگو کو منقطع کیا اور اپنے چہرے کو داہنی طرف موڑ. پوچھنے والے نے پوچھا, اے رحمت للعالمین نبی, گفتگو تو مجھ سے کر رہے تھے, یہ اچانک آپ نے اپنے چہرے کو کیوں موڑ لیا؟ ابھی رسول نے جواب نہ دیا تھا کہ باد صبا کا ایک تند و نیز جھونکا بائیں طرف سے. رسول نے پھر اپنے چہرے کو بائیں طرف کر لیا. پوچھنے والے نے کہا, یا رسول اللہ انکا لعلی خلق عظیم کے درجے پہ فائز ہے, گفتگو مجھ سے کر رہے ہیں, یہ کبھی چہرے کو دائیں طرف موڑ دے, کبھی بائیں طرف موڑ دے. ابھی رسول نے جواب نہ دیا تھا کہ پھر ایک مرتبہ ہوا کا ایک جھونکا سامنے سے آیا, رسول نے اپنے چہرے کو سامنے کی طرف کر لیا. مسلمان سمجھا کہ نماز کی ترکیب بتا رہے ہیں. اتنی خاموشی سے سنیے گا. اب تو میں سلوات پڑھوانے کا حقدار ہو گیا نا پرویز بھائی. رسول سے جب یہ کہا تو رسول نے کہا, او سن, کیوں ڈسٹرب کرتا ہے, تجھے کیا پتا کہ میں نے کیوں چہرے کو داہنے بائیں اور سامنے کیا؟ کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے, آج پوچھ رہے ہیں بتا دیجئے, کل جب رسول کہہ رہے تھے قلم دوات لائیے بتا دوں تو کہا ماذ اللہ یہ ہذیان بک رہے ہیں, آج کہہ رہے ہیں بتا دیجئے. رسول نے کہا سنو, مدائن سے جب ہوا کا جھونکا آیا, میں نے اپنے چہرے کو داہنی طرف کیا تو اویس قرنی کی محبت کی خوشبو لے کے ہوا کا جھونکا آیا تھا, اور میں نے جب اپنے چہرے کو بائیں طرف کیا تو پھر باد صبا کا ایک جھونکا آیا جو اویس کی محبت کی خوشبو لے کے آیا, اور جب میں نے اپنے چہرے کو سامنے کی طرف کیا تو پھر ہوا کا جھونکا آیا جو اویس کی محبت کی خوشبو لے کے آیا. سن لیا, رسالت کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, رسول سے کچھ نہیں کہا, سیدھے مدائن پہنچے, دقل بات کیا. کس کے گھر پر؟ اویس قرنی کے گھر پہ دقل بات کیا. اویس نے پوچھا کون؟ کہا میں فلاں ابن فلاں. کہا خیریت, کیسے تشریف لائے آپ؟ کہا یہ بتاؤ کیا تم رسول کے صحابی ہو؟ کہا آنے والے پہلے اتنا بتاؤ کہ صحابی کہتے کسے ہیں؟ کیا کہنے؟ کہا صحابی اسے کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ بھی رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کر لے. اویس قرنی کہتے ہیں آنے والے, دیکھ میں نے تو ابھی تک رسول اللہ کے چہرے کی زیارت نہیں کی, کیا تو صحابی ہے؟ کہا بے شک دن رات رسول کی بزم میں رہتا ہوں. کہا جب دن رات تو رہتا ہے تو اتنا بتا دے, رسول اللہ کی پیشانی چوڑی ہے کہ پتلی, زلفیں کالی ہے کہ بھوری, کملی کالی ہے کہ نیلی؟ جب کوئی جواب نہ بن پایا, نتیجہ نکال رہا ہوں, تو جو صحابی رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے رسول کی زندگی میں,
دن بھر رسول کے پاس بیٹھتا ہے اور یہ نہیں بتا سکتا کہ پیشانی چوڑی کے پتلی، زلفیں کالی کے بھوری، کملی کالی کے نیلی، وہ صحابی رسول بعد وفات رسول یہ کیا بتا سکتا ہے کہ رسول اللہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے؟ یہ تو وہ بتائے گا کہ جو رسول کی گود میں آئے تو کبھی توریت پڑھے، کبھی زبور پڑھے، کبھی انجیل پڑھے، کبھی قرآن کی تلاوت کرے۔ گفتگو دیکھیے کہاں سے کہاں چلی گئی اور وقت پڑتا ہی جا رہا ہے، وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں ذہنوں کو۔ کہا نہیں چاہیے میرا قرابت داروں سے محبت کرو، تو محبت کرو قرابت داروں سے۔ اب ہم کیسے سمجھیں کہ کوئی دل سے محبت کر رہا ہے یا وربلی محبت کر رہا ہے، زبانی محبت کر رہا ہے یا دل سے محبت کر رہا ہے؟ تو اس بات کو منظر عام پر لانے کے لیے رسول اللہ نے ایسا انتظام کر دیا کہ دیکھو میں اپنی وفات سے پہلے 2 گنا قدر چیزیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ ایک اللہ کی کتاب، اس کتاب کا نام ہے کتاب مبین۔ ایک میری عطرت کا نام ہے امام مبین۔ یہ دونوں کے دامن سے متمسک رہنا۔ لوگوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، آخری مرحلہ ہے فضائل کا، صرف اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کیوں کہا یہ بات کہ کتاب جو ہے وہ آپ کو ٹوکتی نہیں ہے، روکتی نہیں ہے، نہ ٹوکے گی نہ روکے گی۔ جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیجئے، کبھی آپ سے کتاب نہیں کہے گی میری تلاوت کیوں نہیں کر رہے ہو۔ نیچر انسان کا یہ ہے کہ ٹوکنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے، خاموش رہنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ سمجھے کیوں کہا کتاب خدا کافی ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت ٹوکیں گے۔ ذوق سماعت کو بیدار رکھیے گا، اہل بیت ٹوکیں گے کہ جلو کا پانی کونیوں تک کیسے آیا، کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اہل بیت ٹوکیں گے گلے کب سے کٹنے لگے، اہل بیت ٹوکیں گے پاؤں کب سے کھلنے لگے، اہل بیت ٹوکیں گے مسا کیوں غائب ہو گیا۔ صلوات بولے افزائی میری کر رہے ہیں، اس کا آج معصوم عالم آپ کو۔ ٹوکنے والے کو انسان پسند نہیں کرتا، خاموش رہنے والے کو انسان پسند کرتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جو لوگ ٹوکتے تھے یا تو ان کی زبان کاٹی گئی تاکہ نہ ٹوکیں، سولیوں پہ چڑھایا گیا تاکہ نہ ٹوکیں۔ لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، تم جس قرآن کو یہ کہتے ہو کہ قرآن خاموش ہے ٹوکے گا نہیں، مگر حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا مجھے کاٹ سکتے ہو نہ قرآن کو روک سکتے ہو نہ مجھے ٹوک سکتے ہو۔ صلوات بولے دیکھیے، ابھی تک میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا جس آیہ کریمہ کو میں نے اس 6 مجلسوں کے لیے عنوان کلام قرار دیا تھا۔ آج اس کی 5ویں مجلس ہو رہی ہے، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے
ارشاد حضرت اقدس الہی ہو رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب ان سے کہہ دو، یہ محبت کے دعوے دار گلی گلی کوچے کوچے قریے قریے، بڑے بھائیوں کا کرتا، چھوٹے بھائیوں کا پیجامہ، لوٹا کٹورا پاندان بستر چٹائی تکیا لحاف سب لے لے کر کے چل رہے ہیں، اور ان کا جو گرو گھنٹال ہے نا، بس جتنا کہوں اتنا سمجھیے گا، ان کا جو گرو گھنٹال ہے نا وہ عمر ساتھ تھا کربلا میں، کچھ اور نہ سمجھیے گا، ان کا گرو گھنٹال غائب ہو گیا، ساری جماعت پھنس کے رہ گئی، کتنے دنوں کے بعد جو تھا پھر سبوں کو واپس کیا گیا، جاؤ اپنے اپنے ملک واپس جاؤ، توجہ جا رہا ہوں، قیامت کے دن بھی سب کو واپس کیا جائے گا، جاؤ جاؤ جہنم میں واپس جاؤ، جاؤ جہنم تمہارے لیے تو بنایا گیا، آ گئے ہو تو آ جاؤ، لیکن جانا پھر ادھر ہی ہے، یاد رکھنا، قل ان کنتم تحبون اللہ، ان محبت کے دعوے داروں سے فاتبعونی، تمہاری اتباع کریں، تمہارے نقش قدم کے اوپر چلیں، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، خطاؤں کو درگزر کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور وہ توبہ کا معاف کرنے والا ہے، خطاؤں کا درگزر کرنے والا ہے۔ اور یہی وجہ تھی دوستو کہ اب اس کا ثبوت چاہیے تھا، اس لیے کہ اگر کوئی بات کہی جائے تو بغیر ثبوت کے اس بات کی وقت اور عزت کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے۔ خاندان رسالت میں اگر آپ آ کر کے دیکھیں گے تو میں نے دوسری یا تیسری تقریر میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے محمدیت کی ایک UNO بنایا، جو پہلا فیصلہ دے گا وہی آخری بھی فیصلہ، فیصلہ کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی تھی، رسول اللہ نے سارے مصائب برداشت کیے، سر مبارک پہ پورا آیا، اسے برداشت کیا، اور گئے مزاج پرسی کے لیے، اور جب مزاج پرسی کے لیے گئے تو وہ عورت کیا کہتی ہے، تاریخ کے اندر وہ جملہ ہے کہ آج میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے تو بدلہ لینے کو آئے ہوں، کہا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں تیری تیمارداری کے لیے آیا ہوں، بتا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ جب اتنا سنا تو اس نے کہا ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان لاتی ہوں، کیا کہنا ہے اخلاق محمد کا، اللہ اکبر۔ یہی امام حسن نے کیا، یہی امام حسین علیہ السلام نے کیا۔ ایک رات کی لوگ کہتے ہیں صاحب امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی، مہلت مانگی نہیں تھی، حسین نے مہلت دی تھی۔ حسین جانتے تھے کہ ایک آئے گا آئے گا ایک آئے گا، ایک ہوگا ایک ہوگا، لیکن وہ تماچا رسید کر کے آئے گا شمر کے لشکر کو کہ میں نے ایک رات میں فیصلہ کر لیا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے۔ 1400 سال کا زمانہ گزر چکا، عالم اسلامی فیصلہ نہ کر پائی کہ حق پر یزید تھا یا حسین تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب تک کوئی فیصلہ نہیں کرتا، ایک رات میں ہم نے فیصلہ کر دیا، تنہا فیصلہ نہیں کیا، مزاج سے مزاج کو ملایا، کردار سے کردار کو ملایا، غلام کو بھی لیا بیٹے کو بھی لیا، اور اب جب حسین کی خدمت میں آئے وہی نانا کا لہجہ، وہی نانا کا لہجہ، عباس ان کے پہلے ہاتھوں کو کھولو، اللہ اکبر، یہ رحمت للعالمین کا نواسا حسین ان کے ہاتھوں کو کھولو، اور افسوس کہ تو میرا مہمان ہے، میرے پاس ایک قطرہ پانی کا نہیں ہے کہ میں تیری مہمان نوازی کر سکوں۔ ماشاءاللہ کے لیے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب رونا شروع ہو جائے تو پھر فضائل کی طرف مڑ کر کے نہ آنا، لیا بیٹھ گئے، کہا آقا پہلے یہ کہیے مجھے معاف کیا کہ نہیں معاف؟ فرزند مہرا میں بہت بڑا خطا کار ہوں، میں نے آپ کے لجام فرض پہ ہاتھ ڈالا تھا، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، ایک مرتبہ انہوں نے کیا کیا، بیٹے کو لیا، غلام کو لیا اور لے کر کے ذرا تھوڑے فاصلے پہ گئے،
جہاں کربلا کے 65 چھوٹے چھوٹے بچے اولاد والوں کا مجمع ہے، ہر بچہ کہہ رہا تھا العطش 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 کی صدا بلند ہو رہی۔ ایک مرتبہ حر نے غلام سے کہا، اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا کچھ آوازیں تیرے کانوں میں آ رہی ہیں؟ کہاں العطش کی آواز آ رہی ہے؟ کہا ان کا ذمہ دار میں ہوں، میں اس قافلے کو لے کے کربلا آیا۔ اب حسین مظلوم کیسے اجازت دے ان کو؟ ان فرماتے ہیں فرزند زہرا میرے بیٹے کو تو اجازت دے دیجیے۔ حسین کہتے ہیں تم باپ کا دل رکھتے ہو، ٹھیک ہے حر، جب تم کہہ رہے ہو تو تمہارے بیٹے کو اجازت دیتا ہوں۔ حر ان کے بیٹے کو حسین نے اجازت دی، رودان قتل گاہ کی طرف گیا، حر کا کشتوں کے پشتے لگائے، اور اس کے بعد جب گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا، کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر آیا تو آواز دی بابا۔ حسین کے کانوں میں یہ آواز کا جانا تھا کہ ایک مرتبہ حسین آگے بڑھے، دیکھا تو حر بھی دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کہا حر رک جاؤ، جوان بیٹے کا لاشا ہے۔ میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے حر ذرا رک جاؤ، جوان بیٹے کا لاشا ہے، جوان بیٹے کی میت اٹھانا اور تمہارے بس کا سودا نہیں ہے۔ حسین گئے اور اب جانے کے بعد ایک مرتبہ جملہ سنو گے بیٹے کا، بیٹا حسین سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہے آقا کیا میرے باپ کی خطا کو معاف کر دیا؟ حسین مظلوم جواب دیتے ہیں میں نے بھی معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی معاف کی، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ میں کہوں گا حسین آج تم حر کے جوان بیٹے کی میت کو اٹھانے سے حر کو منع کر رہے ہو، عصر عاشور سے قبل جب تمہارا جوان بیٹا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، آواز دے رہا ہوگا یا بتا علیکن من السلام، اے بابا جوان بیٹے کا سلام قبول کرو۔ اب جو حسین خیمے سے نکلے اکبر کی میت پہ پہنچے تو اب حسین سے جوان کا لاشا اٹھایا نہیں جا رہا ہے، آواز دی اے بچوں، ارے جوان کا لاشا بوڑھا باپ کہتے الا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذين ظلموا ايهم انقلبوا ينتصرون۔ اللهم ادفع اللهم ادفع اللهم ادفع اللهم ادفع الظالمين بالظالمين واجعلنا من بين ايديهم سالمين بالسالمين۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم يا حافظ يا ناصر يا معين فالله خير حافظا والله ارحم الراحمين۔ بار الہ واسطہ تجھے محمد و آل محمد کا، واسطہ تجھے پنجتن پاک کا، واسطہ تجھے 12 اماموں کا، واسطہ تجھے 4 معصومین کا، واسطہ تجھے شہداء کربلا اور اسیران کربلا کا، ان کے صدقے اور وسیلے سے جو مومنین و مومنات اس مجلس میں حاضر ہیں اور جو نہ آ سکے غائب ہیں، ان کے تمام جائز دینی اور دنیاوی مطالبات کو تو پورا کر دے۔ بار الہ جو بیمار ہوں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کامل اور صحت عاجل عطا فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہوں ان کو پریشانیوں سے نجات دے۔ بار الہ جو مخروض ہوں ان کا جلد از جلد قرض ادا ہو جائے۔ بار الہ جو اپنے وطن سے دور ہوں انہیں ساتھ خیریت و عزت و عافیت کے ان کے وطن کو واپس کر دے۔ بار الہ جن کے دل میں تمنا ہے زیارت سید الشہداء اور حج بیت اللہ، ان کی اس تمنا کو پورا کر۔ ان سب کے بعد مجھ گناہگار کی حاجتوں کو بھر لا۔ ماتم حسین